میری محبتوں کو قرار دو، قسط نمبر 6۔ آج بارات تھی۔ بارات کا سارا انتظام ہوٹل میں کروایا گیا تھا۔ لڑکیاں سب تیار ہونے پارلر جا چکی تھیں۔ اشما میشا نے نمرا شانزے شہوار کے ساتھ تیار ہو کر سیدھا ہوٹل میں ہی آنا تھا۔ دلہن بنی اشما میشا ڈل گولڈن ریڈ کامدار لہنگے میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ جیولری میں تیار ہوئی دونوں بہت ہی حسین لگ رہی تھیں۔ نمرا نے آج کی تقریب کی نسبت سے ساڑی کا انتخاب کیا تھا۔ شانزے نے وائٹ اور پستے کلر کی شرٹ کیپری کے ساتھ گولڈن اسٹون کے ساتھ کام سے بنی خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ جیولری کھلے بالوں کے ساتھ یہ جانے بغیر کسی کے دل پہ شانزے کو ایسے تیار دیکھ کر بجلیاں گرنے والی ہیں۔ شہوار نے سرخ گولڈن خوبصورت سے کام والی میکسی پہنے تیار ہوئی بہت ہی پیاری حسین لگ رہی تھی۔ حمزہ زوار ہوٹل میں داخل ہوئے تو شہیر، فارس، ہادی اور سب دوستوں نے مل کر خوب فائرنگ کی تھی۔ ڈھول کی تھاپ یہ شہیر، فارس، ہادی نے بھنگڑا ڈال کر اور بھی چار چاند لگا دیے تھے۔ دولہے بنے حمزہ زوار وائٹ اور بلیک شیروانی میں کسی ریاست کے شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ شہیر نے وائٹ شلوار کرتے میں ریڈ کلر کا فل کام والا پنگا ٹائی کی صورت میں ڈالے بہت ہی ہینڈسم دلکش لگ رہا تھا۔ فارس نے بلیک شلوار کرتے میں گلے میں گولڈن کام والا پٹکا سب سے منفرد اپنی مردانہ وجاہت سے بھرپور حسین لگ رہا تھا۔ ہادی نے گولڈن کرتے شلوار میں ریڈ کوٹ ڈالے بالوں کا اسٹائل بنائے پیارا لگ رہا تھا۔ اشما میشا کو اسٹیج پر جب زوار حمزہ کے پہلو میں بٹھایا گیا تو کیمرہ مین اپنی پوزیشن سنبھالے فوٹو شوٹ کرنے لگے۔ شانزے نے شہوار کے ساتھ مل کر الگ الگ اسٹائل سے کافی سارے اپنے فوٹو شوٹ بنوائے تھے۔ فارس شانزے کی اوٹ پٹانگ حرکتیں دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا، وہیں شہیر زادانی اپنی آنکھوں میں پیار سمائے شہوار کو دیکھ رہا تھا۔ نکاح ہو چکا ہے کہ اب شانزے شہوار زویا کے ساتھ مل کر اسٹیج پر دودھ پلائی کی رسم کر رہی تھیں۔ شہیر، فارس، ہادی اور کچھ مہمان بھی وہیں کھڑے شانزے کی باتوں کو بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ حمزہ بھائی پیسے نکال لیں، شانزے نے اپنی ہتھیلی ان کے سامنے پھیلاتے کہا۔ یار تم بہن ہو یا منگتی ہو، کب سے مانگے جا رہی ہو۔ حمزہ نے شانزے کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ بھائی شرافت سے پیسے دیں، نہیں تو اپنی کی دلہن کو میں نے اپنے ساتھ گھر لے جانا ہے۔ رخصتی سے پہلے پھر نہ کہیے گا کہ رخصتی کے بغیر ہی لے گئی، شانزے نے دھمکانے والے انداز میں ناراضگی سے کہا۔ خیر ہے یار، اتنا تو اس نے اسی گھر میں ہے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہی ہے۔ حمزہ بھی شانزے کو چھیڑتے تھے۔ شرارت سے کہا۔ اچھا تم ایسا کرو کہ جو گھر جا کر بھی مانگے ہیں ایک ساتھ ہی مانگ لو، حمزہ نے شانزے سے کہا۔ شہوار: وجہ کتنے مانگوں؟
شانزے نے شہوار سے پوچھا۔ مانگ لو دل کھول کر، شہوار نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے کہا۔ ٹھیک ہے پھر ایسا کریں کہ نکال لیں 2 لاکھ۔ شانزے نے سکون سے کہا کہ حمزہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا تم واقعی اس وقت ڈائن لگ رہی ہو؟ حمزہ نے شانزے کو گھورتے کہا۔ زیادہ بولے مت، پیسے دیں، پہلے بتاؤ اتنے سارے پیسوں کا کیا کرو گی؟ حمزہ بھی پہلے سے جان لینا چاہتا تھا کہ اس نے پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ ہم تینوں آدھے آدھے بانٹیں گے، میں آئس کریم، چاکلیٹ، پیزا، کپڑے، جوتے اور بہت سارا کھانا کھاؤں گی اکیلی۔ شانزے نے ہاتھ پہ سارا حساب بناتے کہا تو حمزہ کے ساتھ ساتھ فارس بھی اس پاگل کو حیران سا آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا کہ واقعی اس لڑکی کا دماغ چل گیا ہے۔ جبکہ شہیر، زوار، ہادی اور باقی شانزے کی باتوں کو خوب انجوائے ہو کر سن رہے تھے اور ہنستے ہوئے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ لڑکی اللہ کا نام لو، کیوں غریب کرنے پہ تلی ہو؟ کافی دیر بحث کے بعد زوار نے رمشا بیگم سے کہہ کر کچھ بکس منگوائے اور شانزے، شہوار اور زویا کو دیے۔ شہیر نے شانزے کو پہلے بار 4 سال پہلے اسد کی ہی شادی میں دیکھا تھا کہ وہ کتنی شرارتی ہے، جبکہ فارس اب ہی پہلی بار پاکستان آیا تھا۔ وہ وہیں دبئی میں ہی شانزے کی بچپن سے لے کر اب تک کی ہر تقریب، اسکول کی ہر تصویر دیکھ لیا کرتا تھا۔ اتنا شانزے کو کوئی نہیں جانتا تھا جتنا دور رہ کر فارس شانزے کو جانتا تھا۔ رخصتی کے بعد سب لوگ واپس گھر آ گئے تھے۔ کافی دیر رسموں کے بعد جا کر اشما میشا کو حمزہ اور زوار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ فارس کمرے میں اپنے بیڈ پر چت لینا شانزے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، جب شہیر بھی فارس کے برابر آ کر ایک جھٹکے سے دھم کر کے لیٹا۔ برو کیا سوچ رہے ہیں؟ شہیر نے سوچوں میں گم فارس کو دیکھتے کہا۔ کچھ نہیں، فارس نے شہیر سے کہا۔ برو یار جھوٹ مت بولا کریں۔ اچھا آپ کو شانزے کیسی لگی؟ پتہ ہے برو، جب اسے میں نے پاکستان آ کر دیکھا تو میں دنگ رہ گیا تھا کہ یہ وہی چھوٹی سی لڑکی ہے جو اسد کی شادی میں 13 سال کی تھی اور اب اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ میرے بھائی کا دل ہی لے اڑی۔ شہیر اپنی دھن میں پیار سے بولا۔ پر یہ ابھی کسی کو نہیں پتا کہ جو مما پاپا کے ساتھ آیا تھا وہ شہیر نہیں فارس تھا۔ اور وہ بھی تمہارے چہرے کا ماسک پہن کے، اس لیے مجھے کوئی پہچان ہی نہیں سکا تھا۔
اور تب میں نے شانزے کو پہلی بار دیکھا تھا اور تم پھر رات کو آئے تھے جب میں گھر سے باہر کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ فارس نے بھی شہیر کی بات کا جواب دیتے سکون سے کہا، پر شہیر، تمہیں نہیں پتا میں شانزے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوا ہوں۔ وہ میری سوچ سے بڑھ کر پریٹی ہے۔ فارس نے اپنے دل کی بات شہیر سے کی۔ اچھا چلو اب جاؤ، کل ولیمہ ہے، تمہارا اور شہوار کا نکاح بھی ہے، آرام کر لو جا کر، تھک گئے ہوگے۔ فارس نے شہیر کے تھکے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ تو شہیر بھی پھر فارس کے گلے لگ کر گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور پیچھے فارس پھر سے شانزے کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ ہیں جو غلط راہ پر نکل پڑتی ہیں اور گھر والوں کو ذرا برابر خبر تک نہیں ہوتی، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر لڑکیاں بن کر لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کا برین واش کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کی بربادی کے دن شروع ہوتے ہیں۔ اگلی صبح بہت ہی خوبصورت چمکیلی روشنی سے تھی۔ شرمائی شرمائی سی اشما ہمیشہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سب کے ساتھ ناشتہ کرتے بیٹھی تھی۔ شہوار، نمرا، اشما اور رمشا کو معنی پر شانزے کے لا کہنے پر بھی انہوں نے شانزے کو نہیں دیکھا تھا۔ گولڈن کالائٹ چین، اشما نے شرماتے ہوئے اپنے سرخ چہرے کے ساتھ بتایا تو شہوار اور نمرا منسوئی کھانسی کھانسنے لگ گئے۔ کیا آپی، آپ کیوں کھانس رہی ہیں؟ مجھے گفٹ دیکھنے دیں، شانزے جھنجھلا کر بولی۔ یار تم چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں پتا کہ ہم کیوں چھیڑ رہے ہیں، جب تمہاری شادی ہوگی تب پوچھیں گے تم سے، نمرا نے شانزے کو ڈپٹتے ہوئے چپ کروایا۔ یہ آپ کی والی شادی مجھے نہیں کروائی، کب سے دیکھ رہی ہوں آپ دونوں میری اشما آپی اور میشا آپی کو تنگ کر رہے ہیں۔ شانزے نے ان کی نقل اتارتے منہ ٹیڑھا کر کے کہا تو دونوں کی ہنسی نکل گئی۔ شانزے کا تپا ہوا چہرہ دیکھ کر، یہ تم کو کیا ابھی تک یہی بیٹھی ہو، جاؤ جا کر اپنے نکاح کے لیے تیار ہو، یہاں بیٹھی کھی کھی کرتی نظر آ رہی ہو۔ نہیں، کس بات پہ آپ دونوں کے آج دانت نکل رہے ہیں، یا آج پہلی بار آپ لوگوں کے دانت چمک رہے ہیں؟ شانزے غصے سے بولی، کیونکہ اسے نمرا شہوار کی کوئی بھی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی اور اسے ابھی تک شادی وغیرہ کی کسی بات کا علم تک نہیں تھا، اس لیے ناسمجھی سے نمرا شہوار پر غصہ ہو رہی تھی کہ وہ دونوں کیوں اتنا ہنس رہی ہیں۔ وہیں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے فارس کے ہنس ہنس کر پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ اپنی چھلی پاگل سی جان شانزے کی باتیں سن کر لوٹ پوٹ ہوتے صوفے سے نیچے ہی گر گیا تھا کہ وہ واقعے میں کتنی معصوم ہے، ورنہ اس عمر میں بھی کافی کچھ لڑکیوں کو پتا ہوتا ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور جس میں ہر لڑکا ہر لڑکی کے پاس موبائل ہوتا ہے، کہیں تو کچھ گرلز ایسی بھی ہوتی ہیں جو غلط راہ پر نکل پڑتی ہیں اور گھر والوں کو ذرا برابر خبر تک نہیں ہوتی، اور کئی لڑکے ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر لڑکیاں بن کر لڑکیوں سے دوستی کر کے ان کا برین واش کر دیتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ ولیمے کی تقریب بھی شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں ہو رہی تھی۔
جہاں رنگوں کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ ہر طرف ہر کوئی اپنا فیشن، اپنی ڈریسنگ سے دوسرے کو چیلنج فیل پر تلا ہوا تھا۔ وہیں کچھ لڑکیوں کے شہزادانی کی پرسنالٹی دیکھ کر جہاں چہرے چمک گئے تھے، شہریار سے نکاح ہوتے دیکھ کر اتنی ہی جلدی اتر بھی گئے تھے، اور فارس کو دیکھ کر وہیں کچھ لڑکیوں نے اپنے دل تھام لیے تھے۔ اشما میشا نے پیچ اور سلور رنگ کی فل کام والی میکسی میں خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ میں الگ ہی چھاپ دکھ رہی تھیں۔ وہیں شہریار نے آج کی تقریب کے حساب سے اسکن اور گولڈن کام والی میکسی زیب تن کی تھی، جو صدر پھوپھو دبئی سے شہریار کے لائی تھی۔ شہیر نے شہریار کی میکسی سے میچنگ شیروانی پہنے ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فارس وائٹ کرتے شلوار میں مغرور سا سب سے الگ منفرد لگ رہا تھا۔ شاندار اسکن اور سلور کام والی خوبصورت سی فراک پہنے سادگی میں بھی غضب دکھ رہی تھی۔ کہیں نگاہوں میں شاہزادے کے لیے ستائش ابھری تھی، تو کچھ نے باقاعدہ اشما بیگم کو رشتے تک دے ڈالا تھا۔ شاہزادے کا پر عائشہ بیگم نے سہولت سے انکار کر دیا کہ ابھی شاہزادی بہت چھوٹی ہے، اور وہیں وہ دو آنکھیں اپنا غصہ ضبط کے مشغول میں مٹھائیاں بیچ وہ شخص کھڑا تھا کہ کیسے لوگوں نے اس کی محبت کا رشتہ مانگنے کی گستاخی تھی، پر شاہزادی ان سب سے بے خبر لاپرواہ سی اسٹیج پر سب کے ساتھ فوٹو شوٹ کروانے میں مست تھی۔